بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے۔ تلبینہ ایک غذا ہے جو آٹے اور دودھ سے یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے اندر شہد بھی ڈالا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف طریقے ہیں، آٹا یا میدا یا چھان، اس کو اور شہد کے آمیزے کو آپس میں ملا کے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں اس کے۔ گندم کا دلیا لے کے دودھ کے اندر اسے پکا لیا جائے، جس کو اکثر ہم دلیہ ہی کہتے ہیں اور مریضوں کو ہم کھانے کے لیے دیتے ہیں، یا جو کا دلیا، اس کو دودھ کے اندر پکا لیا جائے اور پھر اس کے اندر مٹھاس کے لیے شہد ڈال لیا جائے یا کھجور ڈال لی جائے۔ اس کو حریرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور تلبینہ اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کا رنگ دودھ کے جیسا ہوتا ہے، تو تلبینہ اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا رنگ دودھ کے جیسا ہو۔ مختلف طریقے ہیں۔ بعض لوگ جو کو رات پانی کے اندر بھگو کے رکھتے ہیں، پھر صبح اس کو دودھ کے اندر ڈال کے پکا لیتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں اس کے۔ آسان ترین یہی ہے کہ جس طرح گندم کا دلیا دودھ میں پکایا جاتا ہے، اسی طرح جو کا دلیا دودھ میں پکا لیا جائے، اوپر شہد ڈال لیا جائے یا کھجور ڈال لی جائے۔ اب اس کا مریض کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ مریض کو یہ کیسے تسکین دیتا ہے اور غم کو یہ کیسے دور کرتا ہے؟ تو یہ اس انداز میں ہے کہ جب بندہ غم کا شکار ہو یا پھر مریض ہو، دونوں صورتوں میں اس کی غذا کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا بہترین انداز میں۔ تو غذا کی کمی کے باعث اس کے اعضاء کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور غذا نہ کھانے کی وجہ سے سب سے زیادہ خشکی معدے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جو معدے کے اندر خشکی پیدا ہوتی ہے تلبینے کی وجہ سے وہ خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ غمگین ہو، غم کا شکار ہو، تو اس بندے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جس بندے کا دل کمزور ہو جائے تو یہ ایسی غذا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ یہ دل کو تسکین دیتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے۔ تو جب دل کمزوری سے طاقتوری کی طرف جائے گا تو پھر بالیقین اس بندے کا غم بھی دور ہو جائے گا۔ اور معدے کی جو خشکی ہے اگر وہ تری میں بدل جائے گی اس غذا کی رطوبت کی وجہ سے، تو معدے کی خشکی ختم ہونے کی وجہ سے وہ مریض کے لیے تسکین کا باعث ہوگا، مریض کے لیے وہ صحت اور تندرستی کا باعث بنے گا۔ اچھا، اس پر حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا خوبصورت معمول تھا، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مقام پر جہاں یہ حدیث پاک ذکر فرمائی کتاب الاطعمہ میں، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معمول کو بھی ذکر فرمایا
کہ جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی، کوئی شخص فوت ہو جاتا، تو اس کی وجہ سے وہاں عورتیں جمع ہوتیں، اور پھر جب وہ عورتیں چلی جاتیں اور صرف گھر کے لوگ باقی رہ جاتے، اور خاص خاص عورتیں باقی رہ جاتی، یعنی گھر کی یا رشتہ دار خواتین جو آئی ہوتی وہ، تو پھر حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حکم ارشاد فرماتی کہ ایک ہانڈی کے اندر تلبینہ پکایا جائے۔ جب تلبینہ پکایا جاتا تو پھر سرید بنایا جاتا، پھر تلبینہ اس کے اوپر ڈالا جاتا، اور پھر حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اسے کھاؤ، کیونکہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کے لیے، مریض کے لیے یہ سکون کا باعث ہے، تسکین کا باعث ہے، اور غمگین بندے کے غم کو دور کرتا ہے۔ یعنی وہ موقع جس موقع پہ گھر کا کوئی شخص، کوئی پیارا ہم سے بچھڑ گیا، اور اس موقع پر، یعنی وہ غم کا مقام ہے، غم کا موقع ہے، تو اس موقع پر حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ طور پر تلبینہ بنواتی، بنا کے پھر ان لوگوں کو، اہل خانہ کو کھلاتی، تاکہ اس سے ان کا غم ہلکا ہو، جو دل کمزور ہو گیا غم کی وجہ سے اس کے اندر طاقت پیدا ہو، اور جس غم کی وجہ سے اگر انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو معدے کے اندر خشکی پیدا ہو گئی، تو معدے کے اندر رطوبت پیدا ہو اس کے تلبینہ کھانے کی وجہ سے، تو ان کو کچھ افاقہ ہو۔ اور پھر یہ تلبینہ ایسی غذا ہے کہ جو مریضوں کے لیے بڑی مفید ہے، اور پھر یہ اس قدر خوبصورت غذا ہے کہ بچے، بڑے، بوڑھے، ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جو بچوں کو نہیں دی جاتی، بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جو بوڑھے ضعیف لوگ جو ہوتے ہیں ان کو نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کے معدے جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہضم نہیں کر پاتے۔ لیکن تلبینہ ایک ایسی غذا ہے، آپ اس کو آٹے کے دلیے میں بنا لیں، گندم کے دلیے میں اس کو بنا لیں، یا جو کے دلیے میں بنا لیں، اور یہ ایسی زود ہضم اور ایسی نرم غذا ہے کہ جو انسان کے لیے بڑی مفید ہے، چاہے بچوں کو دی جائے یا چاہے بوڑھوں کو دی جائے۔ بچوں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی اور جوانوں کے لیے بھی یہ یکساں مفید ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر اس انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب کبھی غم کا شکار ہوں تو تلبینہ بنا لیں، جب کسی مرض کا شکار ہوں تو تلبینہ بنا لیں، چھوٹے بچوں کے لیے بھی تلبینہ بنا کے آپ ان کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ بڑے بوڑھے، ظاہر ہے ضعیف العمری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے بدن کے اندر نکاہت پیدا ہو جاتی ہے، بدن کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو ان بڑے بوڑھوں کے لیے بھی یہ ایک بڑا بہترین نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کر کے اس سے کثیر فوائد حاصل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔